अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, हम पढ़ रहे हैं दौरतुत तहद्दुसी बिल्लुग़तिल अरबिय्या यानी अरबी बोलचाल कोर्स। इस कोर्स के हमने 9 असबाक़ पढ़ लिए हैं। आज का सबक नंबर 10 है। इस सबक में हम हरूफ़े जारा के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने 2 लफ्ज़ी जुमले पढ़े हैं। इस सबक से हम 3 लफ्ज़ी जुमले पढ़ना शुरू करेंगे, यानी 2 तो इस्म होंगे और 1 हरफ जर। तो आइए अब सबक को शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। तो आइए अब सबक पढ़ते हैं। अद्दर्सुल आशिर, 10वां सबक। इस सबक में हम हरूफ़े जारा के बारे में जानेंगे। तो जान लीजिए कि हरूफ़े जारा उन हरूफ को कहते हैं जो इस्म का ताल्लुक़ फ़ेल से जोड़ते हैं, और जिस इस्म के शुरू में ये हरफ जर लगा हुआ होता है तो उस इस्म के आखिर हर्फ पर कसरा यानी ज़ेर पढ़ेंगे, ना उसके ऊपर पेश पढ़ेंगे ना ज़बर पढ़ेंगे, बल्कि वहाँ पर हम ज़ेर पढ़ेंगे। हरूफ़े जारा तो बहुत हैं, लेकिन आज के सबक में हम सिर्फ 2 हरूफ़े जार, एक तो फ़ी जिसके माने में, जिसको इंग्लिश में इन कहते हैं, और दूसरे आला जिसके माने पर या के ऊपर, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब इसको मिसालों के ज़रिए मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लफ्ज़ लिखा हुआ है अलबैतु। तो अलबैतु की ता पर पेश है यानी ज़म्मा है। अब यहाँ पे देखें, जब इसके शुरू में हमने हरफ जर फ़ी को लगा दिया तो हो गया फिल बैती, तो ये कलिमा बन गया फिल बैती। तो ता के ऊपर पेश था, अब वो ज़ेर से बदल गया है और कलिमा इस तरह हो गया फिल बैती। इसी तरीके से लिखा हुआ है अलमस्जिदु। तो देखें, अलमस्जिदु की दाल पर पेश आ रहा है, लेकिन जब हम इससे पहले फ़ी हरफ जार लगा दिया और जुमला इस तरह बना दिया फिल मस्जिदी, तो अब मस्जिद की दाल पर ज़ेर आ गया फिल मस्जिदी। अब इसको फिल मस्जिदु नहीं पढ़ेंगे बल्कि फिल मस्जिदी पढ़ेंगे। इसी तरीके से लिखा हुआ है अलमक्तबु। तो अलमक्तबु की बा पर पेश आ रहा है, लेकिन जब हमने इसके शुरू में अला लगा दिया जो कि एक हरफ जार है, तो अब ये हो गया अलल मक्तबी। तो देखे, बा के ऊपर जो पेश था वो ज़ेर से बदल गया। अब इसको अलल मक्तबु नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलल मक्तबी पढ़ेंगे। इसी तरीके से लिखा हुआ है अस्सरीरु। तो देखे, अस्सरीरु की आखिर रा पर पेश आ रहा है, लेकिन जब हमने इसके शुरू में अला लगा दिया तो हो गया अलसरीरी। रा जो आखिर में लिखा हुआ है उसके नीचे ज़ेर आ गया, तो ये पेश ज़ेर से बदल गया। मिसालों में आपने देखा कि जिनके ऊपर पेश था, जब हमने उनके ऊपर हरूफ़े जारा को दाखिल किया तो वो पेश ज़ेर से बदल गया। तो आइए अब हरूफ़े जारा के ज़रिए हम थोड़े लंबे लंबे जुमले बनाने की मशक करते हैं। सबसे पहला जुमला लिखा हुआ है ऐना मुहम्मद। ऐना मुहम्मद का मतलब है मुहम्मद कहाँ है। ऐना के माने कहाँ के आते हैं। जैसे हम उर्दू में कहाँ बोलते हैं, उसके माने अदा करने के लिए अरबी में ऐना का इस्तेमाल होता है। ऐना मुहम्मद, मुहम्मद कहाँ है। तो इसका जवाब आगे लिखा हुआ है हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। तो आप यहाँ पर देखें, गुरफा से पहले फ़ी हरूफ़े जारा लगा दिया है, तो अल गुरफतु था वो अल गुरफती हो गया, फिल गुरफती हो गया है। हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में। इसी तरीके से दूसरा जुमला लिखा हुआ है व ऐना यासिर। वाव माने और, ऐना माने कहाँ, यासिर माने यासिर, और यासिर कहाँ है। तो इसका जवाब लिखा हुआ है हुआ फिल हम्मामी, वो गुसल खाने में। तो यहाँ पर देखें, हम्माम की आखिर की जो मीम है उसके ऊपर पहले पेश था अल हम्मामु था, लेकिन जब उसके शुरू में फ़ी लगा दिया तो हो गया फिल हम्मामी, ज़ेर आ गया। हुआ फिल हम्मामी, वो गुसल खाने में। इसी तरीके से एक जुमला लिखा हुआ है व ऐना आमिना, और आमिना कहाँ है। तो इसका जवाब लिखा हुआ है हिया फिल मतबख, वो मतबख में है। तो यहाँ पर देखें, अलमतबखु था, लेकिन जब इससे पहले फ़ी हरफ जारा लगा दिया तो हो गया फिल मतबखी, हिया फिल मतबखी, वो किचन में है। अब यहाँ पर देखें, हिया इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पहले हम हुआ पढ़ते आए हैं। जैसे पूछा था इना मुहम्मद कहाँ है, तो इसका जवाब लिखा हुआ है हुआ फिल गुरफा, हुआ। ऐसे ही ऐना यासिर, तो इसका जवाब लिखा हुआ है हुआ फिल हम्माम, वो गुसल खाने में। तो हुआ का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर
ہیا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کوئی چیز مذکر ہو یا اسی طریقے سے انسان مذکر ہو تو اس کے لیے ہم ہوا کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی مونس چیز ہو یا اسی طریقے سے کوئی مونس عورت ہو، لڑکی ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے ہم ہیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ سوال میں مونس ایک عورت تھی، وَأَيْنَ آمینہ، وہ آمینہ کہاں ہے؟ تو آمینہ مونس ہے، اس لیے یہاں جواب میں ہیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ لکھا ہوا ہے این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب ہے ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ تو آپ دیکھیں المکتب سے پہلے اعلی حرف جارہ لگا دیا تو المکتبی ہو گیا، ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے۔ ایسے ہی لکھا ہوا ہے وَأَيْنَ السَّاعَةُ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ الساعۃ کے معنی گھڑی، اور گھڑی کہاں ہے؟ تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے ہی علی السریر، ہی علی السریر، وہ تخت پر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ السریر سے پہلے اعلی حروف جارہ آ گیا، اس لیے یہاں السریری کے اخیر را پر زیر آئے گا، ہی علی السریر۔ اور یہاں پر ہیا لائے ہیں چونکہ الساعۃ یہ مونس ہے، کیونکہ اس کے اخیر میں گولتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہیا کا استعمال کریں گے۔ اب آئیے کچھ ہم سوال لے لیتے ہیں تاکہ یہ سبق ہمارا مزید پختہ ہو جائے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ جو نیچے سوالات دیے گئے ہیں ان کے آپ جواب لکھیں۔ سب سے پہلا ہے این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ تو اس کے مناسب جو بھی جملہ ہو وہ آپ لا کر اس کا جواب لکھیں۔ مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں الکتاب علی السریر، کتاب تخت پر ہے، یا اسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں الکتاب علی المکتب، کتاب ٹیبل پر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو اس کا جو جواب مناسب ہو وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جملہ ہے این الساعۃ، این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو اس کا مناسب جواب یہاں پر لکھیں۔ اسی طریقے سے چوتھا جملہ ہے این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ تو جو اس کا مناسب جواب ہو وہ یہاں پر لکھیں۔ اسی طریقے سے ہے این آمینہ، آمینہ کہاں ہے؟ اسی طریقے سے ہے آمینۃ فی الغرفۃ، آمینۃ فی الغرفۃ، کیا آمینہ کمرے میں؟ تو اس کا جو مناسب جواب ہو وہ نعم یا لا لگا کر یہاں پر جواب تحریر کریں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نعم آمینہ فی الغرفہ، ہاں آمینہ کمرے میں ہے، یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لا آمینہ فی المطبخ، نہیں آمینہ تو کچن میں۔ اسی طرح سوال لکھا ہوا ہے ایاسر فی المطبخ، ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں؟ تو جو مناسب جواب ہو وہ یہاں پر تحریر کریں۔ اسی طریقے سے من فی الغرفۃ، من فی الغرفۃ، کمرے میں کون ہے؟ اسی طریقے سے سوال ہے ومن فی الحمام، ومن فی الحمام، غسل خانے میں کون ہے؟ من مانے کون، فی مانے میں، حمام مانے غسل خانہ، اور غسل خانے میں کون ہے؟ ماذا علی المکتب، ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے؟ تو کیا کے لیے ہم استعمال کریں گے ماذا، اور ما اور من کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں بتا چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ میں جا کر وہ اسباق دیکھ سکتے ہیں جن میں ما اور من کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے؟ یہاں پر خلاصے کے طور پر جان لیں کہ من کا استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے اور ماذا کا استعمال انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ سوالات سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کا جواب آپ کمنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہوئیے اور اس میں ان کے جوابات لکھ کر آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے جواب صحیح تحریر کیا ہے یا جواب غلط ہے۔ اس کے بعد اب ہم آپ کو کچھ الفاظ دے رہے ہیں جن کے اوپر آپ کو اعراب لگانا ہے، اعراب یعنی زبر زیر پیش لگانا ہے، جو وہاں پہ حرکت آئے وہ آپ لگائیں۔ اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیں آپ اور ساتھ میں لکھیں، لیکن کلمے کے آخری حرف پہ جو حرکت آئے اس کو ضرور لکھیں۔ جیسے سب سے پہلا لفظ ہے المدرسۃ، المدرسۃ، تو یہاں پہ دیکھیں آپ تا کے اوپر پیش آئے گا تو پیش لکھیں گے، اور اسی کے شروع میں اگر فی حرف جال لگا دیں گے تو ہو جائے گا فی المدرسۃ، تو تا کے نیچے زیر آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم اعراب نہیں بولیں گے، اعراب آپ کو خود لکھنا ہے۔ الفاظ ہم بولے دے رہے ہیں المدرسہ، فی المدرسہ، فی البیت، البیت، الغرفہ، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد۔ تو یہ ہم نے آپ کو کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کے آخر حرف پر اعراب لگا کر آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں بھیج سکتے ہیں۔
اب آپ کو آخر میں کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، آپ ان کے اوپر اعراب لگا کر ہمارے گروپ میں بھیجیں یا نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اقرا وکتب، لکھیں اور پڑھیں۔ الطالب فی الجامعہ، تو جو الطالبو کی با کے اوپر اعراب آئے گا وہ آپ لکھیں۔ اسی طریقے سے الجامعہ کی جو گولتا ہے اس کے اوپر جو اعراب یعنی ضمہ یا فتحہ یا کسرہ کیا آئے گا وہ آپ لکھیں گے۔ الطالب فی الجامعہ، اس کا مطلب ہے کہ طالب علم یونیورسٹی میں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے الرجل فی المسجد، الرجل فی المسجد، تو اس کے اوپر آپ اعراب لگائیں، اس کا مطلب ہے کہ آدمی مسجد میں ہے۔ اسی طریقے سے این التاجر، این التاجر کہ تاجر کہاں ہے؟ ہوا فی الدکان، ہوا فی الدکان، وہ دکان میں، وہ دکان میں۔ ان کے اوپر جو اعراب آئیں وہ آپ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں۔ اسی طریقے سے القلم علی المکتب، القلم علی المکتب، پین ٹیبل پر ہے، پین ٹیبل پر ہے۔ اسی طریقے سے این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہیا فی الغرفہ، ہیا فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، این الورق، کاغذ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ این المدرس، این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ درسگاہ میں۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ بیت الخلاء میں۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں۔ من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے؟ یہ آپ کو جملے دیے گئے ہیں، ان کے اوپر آپ اعراب لگائیں اور اعراب لگا کر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم نے صرف 2 حروف جار کے بارے میں پڑھا ہے، ایک تو فی اور دوسرے علی، ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ ابھی حروف جار باقی ہیں، ان کے بارے میں ہم ترتیب وار پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔